یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیتی کرنے کی، کاشت کرنے کی زندگی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کھیتی کے اندر انسان جو کاشت کرے گا، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی فصلیں کاشت کرے گا تو مرنے کے بعد اس کو بہترین بدلہ ملے گا، بہترین پھل ملے گا۔ اور اگر انسان اس عارضی زندگی میں، اس دنیا کی کھیتی والی زندگی کے اندر اگر ظلم کی فصلیں کاشت کرے گا، اگر ناانصافی کی فصلیں کاشت کرے گا، اگر قتل و غارت کی فصلیں کاشت کرے گا تو بدلہ بھی اس کو ایسے ہی ملے گا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے اس کے اندر کیسی فصل کاشت کرتے ہیں۔ جو کسان ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے کسان کو یہ شعور دیا ہے کہ یہ اچھے والا بیج ہے، یہ برا بیج ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے، اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ اب اگر کسان بیج کی کوالٹی کو جاننے کے باوجود ناکارہ بیج فصل میں ڈالے اور بعد میں اس کو پھل نہ ملے تو وہ کس کا شکوہ کرے گا؟ اپنی ندامت پر، صرف اپنے آپ پر ہی جو ہے افسوس کرے گا، ہائے میرے لیے ہلاکت کہ میں جان بوجھ کر جانتے ہوئے ناکارہ بیج میں نے کاشت کیا۔ آج پھر افسوس کے سوا اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے سامنے بھی دونوں بیج موجود ہیں، ناکارہ بیج بدعمالیوں کی صورت میں اور بہترین بیج اچھے اعمال کی صورت میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری فصلوں کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں اچھے انداز میں ملے، ہمیں اچھے پھل ملیں، تو اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر اچھے بیج بونے پڑیں گے۔ صبر کا بیج بونا پڑے گا، نمازوں کا بیج بونا پڑے گا، حسن اخلاق کا بیج بونا پڑے گا، لوگوں سے عفو درگزر کرنے کا بیج بونا پڑے گا، پھر بروز قیامت ہمیں اس کے اوپر اچھا انعام ملے گا۔ وہ مفہوم حدیث ہے، اللہ پاک فرماتا ہے دنیا کے اندر کوئی اگر میری رضا کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو کل بروز قیامت میں اس کی سب سے بڑی خطاؤں کو معاف کروں گا۔ دنیا کے اندر کیونکہ اس نے معافی والا بیج بویا تو اللہ پاک نے اس کو اس کے اوپر اسی طرح کا انعام عطا فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے بیج بوئیں اس زندگی کے اندر، جتنے اچھے بیج ہوں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔